السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ یہ رات کو سامان منگا لیا تھا میں نے بیٹے سے محمد کے اسکول کے لیے، اور یہ کیکس بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، بہت اچھے کیکس ہوتے ہیں، یہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں۔ محمد کو چاہیے ہوتے ہیں صبح میں نگٹس، کبھی کبھی ہم لوگ بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ہم لوگ بریڈ وغیرہ مطلب چینج کرتے رہتے ہیں لنچ، ایسا نہیں ہے کہ روزانہ ایک ہی لنچ دیں۔ وہ اگر ایک ہی لنچ 2 دن دے دیں تو وہ ایز اٹ از واپس آ جاتا ہے، اس وجہ سے کھانا ضائع ہونے کا بھی دکھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سعدیہ کے نگٹس بھی منگا لیے تھے، ہم ہمیشہ نہیں دیتے، ایک ہی مطلب ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ نگٹس بنا دیتے ہیں، برگر بنا دیتے ہیں، مطلب ایسا چینج کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے نگٹس بنا کے محمد کے ٹفن باکس میں ڈالے تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ نگٹس ٹفن باکس سے صبح میں ہی گم ہو گئے تھے۔ پتہ چلا محمد ان کو پلیٹ میں لے کے کمرے میں بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ پھر دوبارہ نگٹس فرائی کیے ہم لوگوں نے۔ اچھا، نگٹس جیسے ہی فرائی ہوتے رہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی آ کے کچن میں چگتا رہتا ہے، جیسے ایک گم ہو گیا، دوسرا گم ہو گیا، تیسرا گم ہو گیا، اور ایک آدھ تو میں کھا جاتی ہوں، پھر کبھی کبھی آپ ہی کھا جاتی ہے۔ اس طرح سے چلتا رہتا ہے ہم لوگ کے۔ محمد کو اسکول چھوڑ کے آنے کے بعد جو ہے وہ بیٹا کہنے لگا مجھے ناشتہ بنا دے، تو جلدی جلدی میں نے آٹا گوندھا۔ آٹا ایک دن پہلے رکھا ہوتا ہے تو روٹی بیلنے میں، پراٹھے بنانے میں اچھا نہیں لگتا، وہ کبھی ادھر طول متولے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پراٹھے میں نہیں بنا رہی، یہ آپ ہی بنا رہی ہے۔ اچھا، اور سالن بھی مطلب رات کا سالن بھی رکھا تھا ایک، اس پہ چولہے پہ ہم نے چائے چڑھا دی تھی۔ آپ ہی مجھ سے اچھے پراٹھے بناتی ہے، مجھے اپنے ہاتھ کے پراٹھے اچھے نہیں لگتے، آپ ہی بہت اچھے بناتی ہے، کڑک ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور سالن ہو جیسے لوکی گوشت ہو، آلو گوشت ہو اور بھنڈی گوشت ہو، اور دوسرے دن وہ کھایا جائے پراٹھوں کے ساتھ تو بہت مزے کا لگتا ہے۔ اچھا، چائے جو ہے وہ کیونکہ گرمیاں ہوں سردیاں ہوں وہ ایسیڈیٹی دیتی ہے، اس لیے چائے ہمارے یہاں میں تو نہیں پیتی بالکل، ہسبینڈ کبھی کبھی پیتے ہیں، اور ہمارے اتنی زیادہ نہیں پی جاتی، 1 کپ بناؤ تو 2 آدمی آرام سے پی لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ ہی میرے لیے بنا رہی تھی دلیا، مسالے والا دلیا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو مجھے اکثر مہینے میں 1 آدھ دفعہ ضرور بنا دیتی ہے۔ اور آپ یہ میں توے پہ انڈے فرائی ہوتے ہیں نا، میرے خیال میں وہ فرائنگ پین میں ہو ہی نہیں سکتے۔ توے کے فرائی ہوئے انڈوں میں ٹیسٹ ہی الگ آتا ہے۔ بہرحال مجھے ایک اپنی بچپن کی ایک بات یاد آ رہی تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کیا نام ہے اپنا، ہم لوگ جس بلڈنگ میں رہتے تھے نا، اس بلڈنگ کے نیچے ایک خاتون رہتی تھی، میں ان کا نام نہیں بولوں گی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا، دونوں، ایک بیٹی ڈاکٹر ہے ابھی، اور بیٹا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر بنی تھی تو ہماری امی حیات تھیں اس وقت، تو انہوں نے بتایا تھا ہمیں یہ سب کچھ نا۔ لیکن یہ جو میں اسٹوری سنا رہی ہوں وہ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری جو نیبر تھیں، جو نیچے رہتی تھیں، ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگیں کہ تم نا میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری آنکھ میں تکلیف ہے تو میں کلینک جا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ یہ ہوگی کوئی رات کے 1 یا 1:30 بجے یا 2 بجے کی بات۔ تو میں ٹھیک ہے، میں نے کہنے لگی بچے اندر سو رہے ہیں، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے نہیں آنٹی، میں سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوں، آپ خیر سے جائیں۔ میں اپنی کتابیں لے کے وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی اور میں پڑھنے لگی، اور بچے اندر سو رہے تھے، میں ان کے گھر میں انٹر نہیں ہوئی۔ دروازہ کھلا رہا ان کے فلیٹ کا، لیکن میں اندر انٹر نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مطلب 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ آ گئیں، پھر وہ اندر چلی گئیں۔ ہم لوگ کو واپس آنا تھا UAE، ہم لوگ واپس آ گئے۔ ایک دن ہمیں ہمارے کسی جاننے والے نے، جو ہماری بلڈنگ میں ہی رہتا تھا، انہوں نے کہا کہ یاد ہے آپ لوگوں کو وہ ہمارے گھر کے نیچے ایک خاتون رہتی تھی، نام چلیں ان کا فرضی نام ہم لوگ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، صبا رکھ لیتے ہیں، صبا آنٹی۔ تو میں نے بولا ہاں مجھے پتہ ہے۔ ان کا کہنے لگے ان کے نا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اور ہم لوگ تو شوق میں چلے گئے، کیونکہ ہم لوگ 4-5 سال اسی بلڈنگ میں رہتے، اور بہت اچھی ہم لوگوں کے ساتھ ان کی فرینڈ شپ تھی، ہماری امی کے ساتھ بھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیسے؟ تو کہنے لگیں کہ وہ ان کے ہسبینڈ جو ہے موٹر سائیکل چلا رہے تھے، اور آگے والی گاڑی نے بریک مارا، اور ان کے جو وہ اتنی زبردست انہوں نے بریک ماری آگے والی گاڑی نے کہ ہینڈل ان کے پیٹ میں گھس گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ شوق میں چلے گئے، یہ سن کے۔ پھر ہم نے بولا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ ہینڈل
پیٹ میں گھسا، لوگوں نے وہ ہینڈل نکالا ان کے پیٹ سے اور ان کو ہاسپٹل جب تک پہنچایا ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یقین مانے کہ بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ، کیونکہ وہ ینگ تھیں، دو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے اور ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ کوئی 6-8 مہینے کے بعد دوبارہ پاکستان ہمارا چکر لگا تو وہ ان کے ویسے ہی ٹھاٹ تھے، ان کو کوئی نہ ٹینشن، نہ کمانے کی نہ کھانے کی، اور ان کے گھر میں جو پہلے سیٹنگ ہوئی تھی فرنیچر کی، اس سے بڑھ چڑھ کے فرنیچر کی سیٹنگ ہوئی تھی۔ ہم نے بولا کہ ہماری امی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ فرنیچر نیا ڈلوایا؟ پہلے تو وہ بہت روئی اپنے ہسبینڈ کو یاد کر کے، ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو میرا چھوٹا دیور ہے نا، وہ مطلب جو چھوٹا دیور ہے وہ مجھے اپنی ماں کے جیسے سمجھتا ہے اور ہمارا اتنا ہی خیال رکھتا ہے۔ بچوں کو انہوں نے جو ہے وہ سب آنٹی نے اپنی حیثیت کے حساب سے اسکولوں میں ڈالا ہوا تھا۔ ان کے دیور نے آ کے ان کو بہترین اسکولوں میں دوبارہ سے ایڈمیشن کرایا، اور مہینے کے جہاں ان کے ہسبینڈ، سب آنٹی کے ہسبینڈ، جہاں ان کو 30-40 ہزار روپے مہینہ دیتے تھے، وہ ₹1,00,000 مہینہ دینے لگے۔ انہوں نے اپنی بھابھی کا اور اپنے بھائی کے بچوں کا اتنا زیادہ خیال رکھا، ٹھیک ہے، اور بھابھی کو وہ بالکل اپنی ماں جیسا سمجھتے تھے، کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ امریکہ میں وہ رہتے تھے اور امریکہ سے ہی پیسے ویسے بھیجتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ انتقال میں تو آئے تھے اپنے بھائی کے، اور آنے کے بعد انہوں نے پوری ذمہ داری اپنی اٹھائی، اپنی بیوہ بھابھی کی اور اپنے یتیم بھتیجوں کی۔ یقین مانے کہ سن کے جو ہے ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور یہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے کی بات نہیں ہے، آپ یقین مانیں اس بات کو۔ میری والدہ کے انتقال کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس بات کو تقریباً 35 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں اس بات کو۔ جو ان کی بڑی بیٹی تھی، ان کو انہوں نے ان کے دیور نے، سب آنٹی کے دیور نے ڈاکٹر بنایا اور اپنے ہی بیٹے سے ان کی شادی کی، اور ان کا جو دوسرا بیٹا تھا اس کی شادی مطلب سب آنٹی کا جو بیٹا تھا اس کی شادی اپنی بیٹی سے کی، ٹھیک ہے۔ اتنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی میں ذمہ داری کیوں اٹھاؤں، میں کیوں دیکھوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ان جیسی مثال نہیں ہے کوئی بھی۔ ہم تو ان جیسا کچھ کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم پہ جب کسی کا وقت آتا ہے تو ہم فوراً پیٹھ دکھا دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے اوپر روپیہ خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں۔ یقین مانیں کہ یہ ایسی کہانی ہے نا کہ کسی بڑے اخبار میں چھپنے والی ہے، مطلب ہم ایسا دیکھتے ہی نہیں ہے نا کبھی ایسا کہ کسی نے کسی کی مدد کی ہو۔ سب تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم خود ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں کسی کی تکلیف میں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اور ہم تو بس اپنا ہی سوچتے ہیں۔ لیکن وہ ایک مثال تھی، زندہ مثال، اللہ انہیں زندگی دے، انہوں نے بہت کیا۔ میرا خیال میں کہ اگر کسی اور کے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا تو شاید سب آنٹی جو ہے وہ کوآپریٹیو نہ ہوتی اتنی زیادہ، لیکن ان کے دیور نے بہت کیا ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی اتنا ہی، جو اپنے بچوں کے لیے خریدتے تھے، جو اپنی بیوی کے لیے خریدتے تھے، وہی اپنی بھابھی کے لیے بھی خریدتے تھے، اپنے بھتیجوں کے لیے بھی خریدتے تھے، کسی چیز میں کمی نہیں۔ اگر اپنے گھر کا فرنیچر وہ چینج کرتے تھے، 1-2 سال کے بعد کارپیٹ چینج کرتے تھے، تو ان کے گھر کا بھی کرتے تھے۔ اور جب بچوں نے میٹرک کر لیا تو ان کو دوسرا کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور فوراً امریکہ بلا لیا اور وہیں پہ ان کو سیٹل کیا، اور بھابھی کو بھی بلا لیا، ان کو الگ سے اپنا گھر لے کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو سب آنٹی تھی انہوں نے شادی بھی نہیں کی، اور ہر وقت وہ اپنے چھوٹے دیور یعنی بھائی جیسا دیور اس کے گن گاتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ ایسا دیور، بھائی جیسا دیور سب کو دے۔ اتنا زیادہ وہ خیال رکھتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہو، جیسے کوئی قیمتی چیز، اور ان بچوں کے پاس نہ ہو۔ ان کو احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں ہے، بلکہ جتنا باپ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ ان کی کمر سن رہی ہو، نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو کبھی زندگی میں دیکھا ہے، صرف سنا ہی ہے،
ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس چیز کا اجر ان کو ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اس طرح سے بھی انسان ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کا اتنا احساس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات مجھے نا رات کو میں سو رہی تھی تو مجھے یاد آئی، اور میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ کیا شیئر کروں کہ یہ پراٹھے بن رہے ہیں، یہ آلو بن رہے ہیں، یہ برگر بن رہے ہیں، تو ولاگ تو دل کے حال بانٹنے کا نام ہے۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیں ڈھیر سارا، اور اگر آپ کو چینل سمجھ آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔